بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، تقریر کا موضوع ہے فضائل و مسائل رمضان المبارک۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد بتایا گیا تقوی۔ کیا ہے تقوی؟ کس کو کہیں گے متقی؟ کون ہے پرہیزگار؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ روزے کا جو مقصد ہے تقوی، اس کی علامت یہ ہے، اس کی پہچان اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو انسان تقوی والا ہوتا ہے، جو انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، تو اچھے کام کو کرتے ہوئے اس کو فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ راحت محسوس کرتا ہے، اور غلط کام کو کرتے ہوئے اسے الجھن لگتی ہے، پریشانی وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم سے یہ کام ہو گیا جو اللہ کے قانون کے خلاف، ہمارے نبی کی تعلیمات کے خلاف، یہ عمل ہم سے کیسے ہو گیا۔ یہ کیفیت جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی ہو گیا، وہ پرہیزگار ہو گیا، اور اس نے روزے کے مقصد کو پا لیا، لعلکم تتقون۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اعمال کی جو قدر و قیمت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر، اس مہینے میں انسان جو سنت ادا کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 3 اشرا۔ اشرا یعنی 10 دن کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو اشرا بولتے ہیں عربی میں۔ پہلا اشرا یعنی شروع کے 10 دن وہ رحمت کے لیے ہیں، بیچ کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے لیے ہیں، اور اخیر کے جو 10 دن ہیں، آخری اشرا، وہ جہنم سے لوگوں کی آزادی اور خلاصی کے لیے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے حوالے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یہ بار بار یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اے شر کے چاہنے والے، اے برائی کے چاہنے والے بس کرو۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں حدیث کے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
سے حدیث کے الفاظ کو بدل کے، یعنی حدیث کی کتابوں میں الفاظ تقریباً نہیں ہیں، لیکن لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی. کیا الفاظ ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، یعنی جو لیلۃ القدر ہوتی ہے قیام اللیل ہے، رات کی عبادت ہے، اگر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ انسان اچھے اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ذکر و اذکار میں اپنے وقتوں کو لگاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو خوشخبری سنائی ہے وہ یہ کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے افراد کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے رمضان المبارک اور رمضان المبارک سے جڑے ہوئے جو افراد اور جو لوگ ہیں ان کی خوشخبری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ للجنت باب یقال له الریان لا يدخله الا الصائمون، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے. آپ کے ذہن میں رہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا الگ الگ نام ہے. ایک گیٹ، ایک دروازہ جو جنت کا ہے اس کا نام ہے ریان. اسی کو حدیث کے اندر کہا گیا ہے للجنت باب یقال له الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. لا يدخله الا الصائمون، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. یعنی وہ جنت کا گیٹ، وہ جنت کا دروازہ، اس سے جو انٹری ہوگی، اس سے جو داخلہ ہوگا صرف روزے دار کا ہوگا. یہ روزے اور روزے دار کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر یہ بات بتائی. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے کوئی بات کہے، الفاظ اللہ کے رسول کے ہوں اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہوں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حدیث قدسی کے کہ والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من الریح المسک ویقول اللہ انما یذر شہوته وطعامه وشرابه لاجلی فالصوم لی وانا اجزی بہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہے، مشک سے بھی زیادہ جو ہے پسندیدہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت اپنی خواہش میری خاطر ترک کرتا ہے، اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. محدثین نے لکھا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ روزے دار میرے لیے اپنا کھانا پینا ترک کرتا ہے، اپنی خواہش کو ترک کرتا ہے، بہت ساری غلطیوں سے بچتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. یعنی اگر روزے کا ہم نے حق ادا کر لیا، رمضان کا حق اگر ہم سے ادا ہو گیا تو ہم اللہ کے ہو جائیں گے اور ہمارا پروردگار ہمارا ہو جائے گا، اور اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ارادے کریں کہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم پائیں، نفس پہ خواہش پہ کنٹرول کریں. دنیا کے اندر جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے غلط کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے قانون ٹوٹتے ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات کو جہاں جہاں چھوڑتے ہیں ہم، تو اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی، تو اس کے پیچھے ہمارا نفس ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ خواہش کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال نہ کر کے جو ہے آزاد کر دیا. ہم نے آزاد کر دیا تو غلط کام ہم سے ہونے لگے. اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری خواہش اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے، آزاد نہ رہے. خاص طور سے حدیث کے اندر جو بھی آپ نے سنی کہ اس مہینے کے اندر جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ مہینہ مکمل ہوتا ہے تو شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں.
یاد رکھیے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے عید کے چاند تک شیاطین قید میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مومن اور ایک مسلمان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کے آخری دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے وہ تابع ہے، آزاد نہیں ہے۔ اگر ہم چاند نکلنے کے بعد یعنی عید کا چاند نکلنے کے بعد اپنے آپ کو آزاد اگر کر لیتے ہیں کہ مسجد سونی اگر ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی ہم پیروی کر رہے ہیں، شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اپنے آپ کو آزاد کر رہے ہیں۔ اگر ہم رمضان کے بعد آزاد ہو گئے تو رمضان کے مقصد کو ہم نے کھو دیا، رمضان کے مقصد کو ہم نے نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں رمضان کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج کی تقریر کا موضوع ایک طرف فضائل ہے، دوسری طرف مسائل ہے، تو کچھ مسائل بھی میں نوٹ کر کے لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ تک میں اس کو پہنچاؤں۔ اس کو ہم نے 3-4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تقسیم اس طرح سے کیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ فلاں فلاں کام کر لیں، بتا رہے ہیں ابھی آپ کو ہم۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے، کراہت آ جاتی ہے، اس میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا، صرف روزے کی قضا ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے روزہ کی قضا بھی کرنی ہوتی ہے اور کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ کیا کیا شکلیں ہیں اور اس کی کون کون سی قسمیں ہو سکتی ہیں، آپ بہت غور سے سنیں، غور سے سنیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ دوسروں تک بھی اس طرح کی باتوں کو منتقل کر سکیں گے۔ سب سے پہلی چیز مباحات روزہ، یعنی روزے میں جو چیزیں جائز ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے سرما لگانا، بہت دماغ کو حاضر رکھیے گا، سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا، خشک یا تر مسواک کرنا، بھول کر کھا پی لینا، یاد نہیں ہے روزہ کچھ کھا پی لیا، بھول کر کھا پی لینا، خود بخود قے ہو جانا، ومیٹنگ میں ہوتی ہے، یہ بہت پوچھتے ہیں لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے الٹی ہوئی روزہ ہمارا ختم ہو گیا، نہیں، خود بخود اگر الٹی ہوتی ہے، خود بخود اگر ومیٹنگ ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے حلق میں مکھی چلی جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سونے کی حالت میں ابھی کچھ مسائل بالکل سیپریٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں، بتانا ہوتا ہے، کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں اس طرح سے۔ سونے کی حالت میں احتلام ہو جانا، روزے کی حالت میں تھے اور ناپاک ہو گئے، نائٹ فال ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ ناپاک ہو گئے، اب جلدی سے نہا لیجیے۔ آنکھوں میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ نقصیر آ جانا، نقصیر پھوٹ جانا، اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح سے نہا رہے تھے، کان میں خود بخود پانی چلا گیا تھوڑا سا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے عورت بچے کو اگر دودھ پلائے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ انجیکشن لگانا ہوگا، اب کیا کرے وہ؟ ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے، روزے کی حالت میں ڈاکٹر کہتا کہ ابھی کا ابھی گلوکوز چڑھانا ہوگا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھی طرح سے نوٹ کریں، دنیا کے بہت سارے حصوں میں میری بات سنی جاتی ہے، بہت ساری مفتی حضرات بھی اس طرح کی چیزوں کو سنتے، وہاں پہ بھی ہم بھیجتے ہیں اس کو۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے، گلوکوز چڑھانے سے، مجبوری میں ہاں، گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے کبھی روزے کی حالت میں انسان ہوتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس کو خون چڑھانا ہوگا، خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب دوسرا جو پہلو ہے، دوسرا جو عنوان ہے
وہ ہے مکروہات روزہ. روزے میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کراہت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناپسندیدگی ہے، روزہ اس سے خراب ہو جاتا ہے. روزے میں ایک طرح سے کراہت آنے کی وجہ سے ثواب بھی کم ہو جاتا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں ہیں لڑائی جھگڑا کرنا، غیبت کرنا. غیبت کا مطلب پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، چاہے وہ برائی اس کے اندر ہو تب بھی. پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرنا، گالی بکنا، لا یعنی باتیں کرنا. لا یعنی باتوں میں خاص طور سے آج کا موبائل، اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ شریعت کے دائرے کی باتیں وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر شریعت کے خلاف چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. نہانے کی ضرورت ہو پھر بھی دیر تک نہیں نہانا، ناپاک ہو گئے ہم اور ٹال رہے ہیں نہانے کو، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے، فوراً نہانا چاہیے. اسی طرح سے منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا. ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کریں روزہ شروع ہونے سے پہلے، سحری کے وقت کر لیں آپ، پورے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا، اپنا خون نکال کے کسی مریض کو دیتے ہیں، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تیسرا عنوان ہے ہمارا کہ مفسدات روزہ بغیر کفارہ، یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا. روزہ ٹوٹتا ہے، قضا لازم ہے، قضا ایک روزے کی ایک قضا کرنی ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہے جو 60 دن ہوتے ہیں. وہ کون کون سی چیز ہے؟ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہ ٹوٹنے کے باوجود آدمی سوچے کہ ہمارا تو روزہ ٹوٹ گیا، اب کھانا پینا شروع کر دے. وہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اس کو، تو حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹا تھا، بعد میں کھانا پینا شروع کر دیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا. اب اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، اب اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. بہت ساری مثال اس کی ہو سکتی ہے، جیسے خود بخود الٹی ہو جائے. ابھی بتایا میں نے کہ کسی کو روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود الٹی ہونے سے، ومیٹنگ ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن کسی کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس نے سوچا کہ روزہ تو ہمارا ٹوٹ گیا، اب وہ کھانا پینا شروع کر دے، تو اب اس روزے کی اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح سے بھولے سے کھا پی لے انسان، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا. بھولے سے، یاد نہیں تھا کہ روزہ رکھا، کھا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بعد میں پھر انسان سوچے کہ نہیں ہمارا روزہ تو ٹوٹ گیا تھا، اب وہ کھانا پینا اگر شروع کر دیتا ہے بعد میں، تو پھر اس سے تو روزہ بعد میں ٹوٹ گیا. بعد میں جو کھانا پینا شروع کر دیا اس نے انجانے کی وجہ سے، تو اس سے روزے کی قضا لازم آ جاتی ہے. اسی طرح سے غروب آفتاب سمجھ کر وقت سے پہلے ہی افطار کر لے انسان کو پتہ نہیں تھا. کسی ایسی جگہ انسان پھنسا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہے کوئی اذان کا یا کسی سائرن وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے سوچا کہ آفتاب غروب ہو گیا، اس نے افطار کر لیا. بعد میں پتہ چلا کہ ارے ابھی تو 2-4 منٹ باقی تھے، تو روزہ اس سے ٹوٹ گیا اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح سے سحری کا بھی معاملہ ہے کہ سحری میں بھی انجانے میں، جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں انسان وقت ختم ہونے کے بعد بھی سحری کرتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ وقت تو ختم ہو گیا تھا تب ہم نے سحری کی ہے، اب اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا، روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح سے ہم لوگ کھاتے ہیں، دانتوں میں کچھ حصہ پھنسا رہ جاتا ہے بسا اوقات، حالانکہ کلی وغیرہ پہلے کر لینا چاہیے، لیکن جو ہے دانت میں کچھ پھنسا رہ گیا، تو اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہے، دانت سے بعد میں نکلا روزے کی حالت میں، اور اس کو اندر ہی نگل لیا انسان، تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح سے کبھی دانت سے خون نکلتا ہے اور وہ تھوک پہ غالب آ جائے اور اس تھوک کو انسان نگل جائے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے روزہ یاد ہونے کی حالت میں بد احتیاطی سے پانی حلق میں اتر جانا،
کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد ہے، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، روزہ ہے ہمارا، وضو کر رہے تھے یا کلی کر رہے تھے اور ایک دم سے پانی اندر چلا گیا، تو روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ روزے کی قضا کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ روزہ ٹوٹ گیا، بد احتیاطی سے اگر ایک قطرہ بھی حلق کے اندر پانی چلا گیا تو روزہ اس سے ٹوٹ گیا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے جان بوجھ کر منہ بھر کے الٹی کرنا، وومیٹنگ کرنا، جان بوجھ کے، کبھی کیا ہوتا ہے، حالانکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کم کھائے، تبھی روزہ کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات بہت سارے لوگ، آپ میں سے کوئی شاید نہ ہو، بہت سارے لوگ کھاتے رہتے ہیں کہ دن میں بھوک لگے اور یہاں تک حلق تک کھاتے ہیں، بعد میں اب طبیعت بگڑنے لگی اس کی، اب کیا کریں، اس کو جو ہے پریشانی محسوس ہوتی ہے، انہوں نے سوچا کہ ایسا کر لیتے ہیں، الٹی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، پریشانی کم ہو جائے گی۔ اب وہ جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے وقت ختم ہونے کے بعد سحری کھا لینا، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وقت ختم ہونے کے بعد سحری کھا لیا تھا، بعد میں پتا چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، تب ہم نے سحری کھائی تھی، چاہے اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، چاہے جو ہے سائرن کی آواز کا کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پہ شریعت کا۔ اگر وقت ختم ہو گیا تھا کسی بھی وجہ سے، بعد میں آپ نے سحری کھایا ہے تو اس سے روزہ آپ کا نہیں ہوگا، اس روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ روزے کی حالت میں انیما لگانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے وکس جو سونگتے ہیں، مفتیوں نے اس تعلق سے فتویٰ دیا ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرنی پڑتی ہے۔ روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالنا، کان میں دوا ڈالنا، اتنی دوا ڈالیں، اتنا تیل ڈالیں کہ وہ اندر تک چلا جائے، حلق تک محسوس ہونے لگے، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے ناک میں اگر ہم دوا ڈالتے ہیں، ایک تو ہے کہ پھنسی تھی یہاں پہ آپ نے لگا لی، اندر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ نے جو ہے باضابطہ ناک میں دوا ڈالی، نرم ہڈی تک دوا کو پہنچانے کی کوشش کر لی، دوا وہاں تک پہنچ گئی، حلق تک اس کا اثر ہو گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایک آخری بات ہے، وہ ہے کہ بسا اوقات روزہ ٹوٹتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے اور کفارہ بھی۔ بہت شارٹ میں 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ انسان روزہ رکھے، روزہ رکھ کر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے، روزہ رکھ کر جان بوجھ کر کھا پی لیا، بیوی سے صحبت کر لیا، اس سے کیا ہوگا کہ روزے کی ایک قضا بھی ہے اور 7 روزے ایکسٹرا رکھنے پڑیں گے، یہ کفارہ ہے روزے کا۔ اسی طرح سے روزہ رکھ کے حقہ پی لے انسان، سگریٹ پی لے، اسی طرح سے بیڑی وغیرہ پی لے روزہ رکھ کے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا بھی ہے، اس کی قضا بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ بہت ساری تفصیلات ہیں، آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔